تو دوستو میں نے ایک بہت سال پہلے ایک خمسہ پڑھا تھا، ابو دھابی مجاہد شامل زبانی اللہ مقامہ وہ پڑھتے تھے، تو وہ میں نے وہاں پہ خمسہ پڑھا، تو وہاں پہ میں نے ایک بات کہی. اب وہ حالانکہ میں 10 سال اتحاد بین المسلمین کے فورم پہ بھی رہا، تو ایک دفعہ میری باری آئی، ظاہر ہے وہ تقریر تو کراتے تھے، تو میں صحیح مسلم لے کے گیا، وہ حدیث بھی لے کے گیا جو حضرت عائشہ سے روایت کرنی ہے، صرف حدیث قصہ جو آپ پڑھتے ہیں حدیث قصہ اسی کا خلاصہ انہوں نے روایت کیا. تو ناقل کون ہے، راوی کون ہے؟ حضرت عائشہ. اور وہ یہ نہیں کہہ رہی، خود نہیں کہہ رہی کہ میں چادر کے اندر ہوں. تو جب روایت کرنے والی بی بی رسول کی رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ جب نہیں کہہ رہی کہ میں فاطمہ زہرا کی چادر کے اندر ہوں، تو آپ کیوں کہہ رہی کہ چادر کے اندر؟ ہم جو کیا آپ نے تو وہ ایک ضد ہے، ضد بڑھنا. تفسیر طبری نے ایک مقام پر تحقیق کی تھی تو 22 حدیثیں ہیں، اس میں یہ تھی کہ صرف اہل بیت سے مراد 5 تک، اور صرف 1 یا 2 حدیث میں کہا ازواج کی. تو ایک جملہ میں آپ کو ہدیہ کر کے جو وہ آگے کی طرف بڑھ جاؤں گا، کیونکہ مجھے کچھ اور باتیں بھی آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، اور پھر آپ کی زحمت کو بھی تمام کرنا ہے، آپ کی عبادتوں کو تمام کرنا ہے. جملہ یہ تھا کہ اگر ازواج رسول اللہ کی ازواج آیت عظیم میں شامل ہوتی تو پھر بی بی فاطمہ زہرا کی چادر سے کام نہیں چلتا، رسول اللہ کو شامیانہ لگانے کی ضرورت پڑتی. شامیانہ لگانے کی ضرورت پڑتی. تو چادر کے اندر جب آ گئے تو اس کا مطلب یہ کہ ازواج شامل نہیں ہے. سلمان رضی اللہ عنہ سے جو تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس حوالے سے صحیح سے بات ہو نہیں پاتی. عجیب کتاب ہے قرآن مجید ہمارے درمیان جو معجزہ ہے. کیا ہے معجزہ؟ دیکھیے ایک جملہ کیا کروں گا، بظاہر بہت سادہ ہوگا لیکن کہتا ہوگا، آپ غور فرمائیے گا. قرآن مجید میں آیت کریمہ ہے، 2 مقام پہ یہ آیت آئی، وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اے میرے حبیب تم دے دو آتے. اب آتے یہ تیز ہے، 2 نقطے والی تیز ہے، اور کوئی سے نہیں ہے. سرکار کو حکم دے دو آتے ذَا الْقُرْبَىٰ، قرابتداروں کو حق ہو، ان کا حق دے. وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، قرابتداروں کو ان کا حق دے. سورہ روم میں بھی آئی، سورہ اسلام میں 2 مقام پہ یہ جملہ ریپیٹ ہوا ہے. میرا سوال اس مجمع سے یہ کہ جب حضور کو حکم ہوا کہ اپنے قرابتداروں کو ان کا حق دے دو، تو حضور نے دیا نہیں ہوگا؟ دیا ہوگا یا نہیں دیا ہوگا؟ جیسے ہم سے کہا نماز شب پڑھ لو، نماز تہجد پڑھ لو، تو ہم میں سے کم لوگ ہیں جو نماز تہجد پڑھتے، نماز شب پڑھتے. نماز صبح پڑھنے والے بھی شاید کم ہو، یہاں پہ زیادہ ہوں گے انشاءاللہ. تو ورنہ مجھے ایسے جو ہے وہ کوتاہی کرتے عبادت. تو سرکار کے بارے میں سوچ سکتے کہ انہوں نے حکم دیا وہ عمل نہیں کیا. توجہ ہے، یعنی ہم مرنے کے بعد سرکار کی وفات کے بعد وراثت اور ان کے حق کے مطالبہ کر رہے ہیں. قرآن مجید نے سرکار کی زندگی میں فاطمہ زہرا کے
خدیجہ الکبریٰ ملکۃ العرب کی بیٹی کو بلایا. یہ میں نے جو پتہ نہیں مجھے ملا نہیں کہ بظاہر پہلے جو اثاثے تھے یہ سب کے سب حضرت خدیجہ کی ملکیت تھی. یہ سب بیچ کے مسلمانوں کے غربت اور افلاس کو صحیح کیا گیا اور خدیجہ کے پیسے توڑ کے لوگ غنی بن گئے. ٹکڑے توڑ کے غنی بن گئے. اور جو ملکۃ العرب تھی اس کی بیٹی کس طرح سے زندگی گزاری. اللہ رب العزت تو نہیں برداشت کر سکتا. آتے دے دے ذوالقربہ قرابت داروں کو کہا. سرکار نے بیٹی کو بلایا اور فدق دے. زندگی میں نے آپ کے سامنے زندگی میں سیدہ کے حق کو ثابت کر دیا. اور اس کا نشان یاد رکھیے گا سورہ روم کی آیت نمبر 38 سے 30 یا 38 اس طرح سے اور سورہ اسراء کی بھی جو وہ ابتدائی آیات میں سے آپ دیکھ لیجئے کہ دونوں جگہ یہ جو ہے وہ آیت کریمہ ریپیٹ ہوئی. سیدہ کا حق ان کی زندگی میں ملا. نہیں کہا کہ بنو ہاشم کو دے دو, ان کو دے دو, ان کو دے دو. نہیں, قرابت داروں کو ان کا حق دے دو. صلی اللہ علیہ محمد. تو بازار محترم آپ نے زحمت کی نسلا تو یہ چیز اور سن لیجیے. میں نے سورہ حشر کی تفسیر کی. سورہ حشر جو وہ کون سے پارے ہیں 28واں پارہ. یہ پورا کا پورا جو تقریباً زیادہ تر عورتوں کے حقوق, عورتوں کے مسائل, عورتوں کی چیزوں کے بارے میں ہے. تو سورہ 28واں پارہ شروع ہوتا ہے سورہ مجادلہ سے. مجادلہ یعنی ایک ایسی عورت کی فریاد جسے جاہلیت کے طریقے سے طلاق دے دی گئی. اور اس کے بعد سورہ حشر. سورہ حشر میں سیدہ کائنات کے حق کو بیان کیا نص قرآن سے. یہ اور سن لیجیے پھر مصائب آپ کے سامنے ہدیہ کروں گا. ما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما وجدتم علیہ من خیر ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. یہ چھٹی آیت کریمہ سورہ حشر کی. اور یاد رکھیے گا سورہ حشر کی جو آخری آیت کریمہ ہے اس کو اگر انسان درد ہو اس کو پڑھ لے, ایک خاص طریقہ ہے جو معصوم نے فرمایا, تو درد سے بھی شفا ہوتی ہے. آخری آیت تین چھٹی آیت کریمہ آ گیا. بنو نذیر ایک قبیلہ تھا, یہودی قبیلہ. وہ یہودی قبیلہ اپنے ہاتھ سے اپنے گھر تباہ کر کے نکلا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے بارے میں حکم دیا کہ جو لے جانا چاہتے ہیں ایک اونٹ کے اوپر بیٹھ لیں اور لے جائیں. یعنی ایکسائل جلب نہیں, قتل نہیں کیا. جس کو بنو نذیر کو یہودی جو کہتے ہیں محمد نے قتل کیا, محمد نے قتل کیا, نہیں. یہ کاتب جو ہے وہ یہیں پہ موجود ہیں. وہ محمد قتل نہیں کرتے, نہ محمد کے ماننے والے قتل.
सलात दिया करती ना। तीन कबीलों से जो बना ये बनु कैनका से दो ही चीज हुआ, वो भी एक यहूदी कबीला था, मदीने में आबाद था। बनु नजीर दूसरा कबीला जो मदीने में आबाद था, वो भी 4 हिजरी को हुजूर ने उनको एक्साइल चिलावती का हुक्म दिया और कत्ल नहीं किया। कहा एक मूवी पे जो बात कर सकते हो ले जाओ। और 6 हिजरी में खैबर से मारका हुआ जिसमें बहुत कम यहूदी मारे गए। वो भी हुजूर ने जब हज़रत अली को भेजा था तो कहा था अली पहले तलवार नहीं उठाना, पहले उन्हें दावत इस्लाम देना, अगर वो तुम्हें ठुकरा दें तो फिर तलवार उठाना। तो पहले दावत है फिर तलवार, पहले दावत है फिर तलवार। और दावत ही तबलीग सलावत दी मौला। देखिए ये अगर आप समझ लेंगे तो आपको हल्के ज़रा समझ में आ गया। अब हुआ ये कि मुसलमानों ने कोई घोड़े नहीं दौड़ाए, कोई तलवार नहीं चलाई, कोई ऊंट नहीं भगाए, कोई लश्कर कशी नहीं की, सिर्फ जमा हो गए थे। अल्लाह ताला ने अपना लश्कर भेज के उन्हें इतना खौफजदा कर दिया कि वो अपने घरों को छोड़ के भाग गए। तो ये हुक्म आया कि मुसलमान जिस जगह पर मुसलमानों की तलवार नहीं चलेगी, घोड़े नहीं दौड़ेंगे, ऊंट नहीं आएंगे, वो मुसलमानों की मिल्कियत नहीं है, वो गनीमत नहीं है, वो फै है। और फै रसूलुल्लाह का है और गनीमत मुसलमान का। तो बनु कैनका से जो हासिल हुआ वो रसूलुल्लाह का है, बनु नजीर से जो हासिल हुआ वो रसूलुल्लाह का है। और खैबर में जो तलवार चली, मुसलमानों ने जंग की और अपना 40वां करके आ रहे थे, तो वो जो है तो वो उसमें मुसलमान चले और 20% उसमें भी खून से वो किसका है? अल्लाह के रसूल का है। अल्लाह रसूल और अहले बैत। तो खैबर का 20% अल्लाह रसूल अहले बैत का, अहले बैत यानी फातिमा ज़हरा, अहले बैत से मुराद बनी हाशिम। बाद में सबसे पहले उस जमाने में जब ये आयत करीमा उतरी तो पहली गलाबतदार फातिमा ज़हरा, उनके 2 बच्चे हसन हुसैन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए ये कायदा समझ लीजिए कि जो जंग से मिल्कियत हासिल होती है, माल हासिल होता है, उसे गनीमत कहते हैं। जो जंग के बगैर हासिल होता है उसे फै कहते हैं। गनीमत मुसलमानों की मिल्कियत है और फै रसूलुल्लाह की मिल्कियत है। फै किसकी मिल्कियत है? रसूलुल्लाह की मिल्कियत। मा अफा अल्लाहु अला रसूलिही, जो अल्लाह रसूल को पलटा दे, मिन्हु यानी बनु नज़ीर में से, तो अब अरब जो थे वो भी भर गए वहां पे। कहा कि अल्लाह ताला इंसाफ से काम नहीं ले रहा, हमें यहाँ पे गनीमत में अपना हिस्सा चाहिए। तो अल्लाह ताला ने कहा तुमने ना तलवार चलाई, ना घोड़े दौड़ाए, ना ऊंट भगाए, तो तुम्हें इसमें से कुछ नहीं मिलेगा। और अल्लाह ताला जितना चाहे अपने रसूल को दे। और फिर एक मर्तबा मशीयत का मिजाज बिगड़ा तो ये कहा मा आताकुमुर रसूल फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जितना रसूल तुम्हें देने ले लो और जितने से रोक दे रुक जाओ। जितना रसूल तुम्हें दे दे ले लो और जिससे रोक ले, जितने से रोक दे रुक जाओ। तो
محترم یہ جو 7ویں آیت کریمہ ہے، 6ٹھی آیت کریمہ پڑھ دی آپ کے سامنے، 7ویں اسی کا ریپیٹیشن ہے. 6ٹھی آیت کریمہ میں بنو نذیر کا بتایا، اور فتح بھی خیبر کے بعد ہوا ہے. تو ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربی. تو کتنے اسٹیک ہولڈرز ہوئے؟ فللہ والرسول ولذی القربی 3 والیتامى والمساکین وابن السبیل. اور جو سادات ہیں، سے جو یتیم ہیں، مسکین ہیں، اور جو سفر میں رہ گئے. تو یہ فیل ان کی ملکیت. تو پہلی اللہ کی، پہلا اللہ کا حصہ، دوسرا رسول کا، تیسرا فاطمہ زہرا. کس کا حصہ؟ فاطمہ زہرا. کیونکہ جب اولاد ہوتی ہے تو پھر دور والوں کو میراث نہیں ملتی، چچا زاد بھائی کو یا چچا کے بیٹے کو یا بنو ہاشم کو یا بنو عباس کو، ان سب کو نہیں ملے گی. جو بیٹی ہے اس کو ملے گی یا بیٹی کے بیٹوں کو. یہ بات ہو گئی، بات سمجھ میں آ گئی. اب میں نے آپ کو یہ بتایا کہ آج ذل قربہ حق سے زندگی میں حق ثابت ہو گیا. اور نص قرآن سے، سورہ حشر سے، فیل میں فاطمہ زہرا کی نص قرآن سے ثابت ہو. فاطمہ زہرا کا حصہ کس میں؟ فیل میں. کہاں سے ثابت ہوا؟ سورہ حشر سے. سورہ حشر کی 7ویں آیت کریمہ سے ثابت ہو گیا. خیبر کی جو غنیمت ہے اس کا 7واں، اس کا 5واں حصہ خمس، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ فَأَنَّ خُمُسَهُ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى. تو دیکھیے 3 چیزیں ہو گئی. میں نے مکمل کیا، ختم کیا. 3 چیزیں ہو گئی. ایک، زندگی میں فاطمہ زہرا کا حق ثابت ہوا جو سرکار نے دے دیا ادا کر دیا. پھر جو بنو نذیر، بنو قینقاع اور فدق سے جو حاصل ہوا اس میں 6 اسٹیک ہولڈرز ہیں، اس میں سے ایک فاطمہ زہرا ان کے پاس. خمس خیبر کا جو غنیمت ہے اس کا 5واں حصہ، 5ویں میں بھی 6 اسٹیک ہولڈرز ہیں، اس میں ایک فاطمہ زہرا. اب اس کے بعد کون سا حق رہ گیا جو میں آپ کے سامنے ثابت کروں؟ رسول نہ صدقہ کھاتا ہے، نہ صدقہ چھوڑ کے جاتا ہے، نہ ترکہ چھوڑ کے جاتا ہے. رسول حق ہے، حق کا نمائندہ ہے. جو چھوڑ کے جاتا ہے وہ بھی حق ہوتا ہے یا بٹستا ہوتا ہے. تو بی بی نے اپنے حق کا مطالبہ کیا. بس میں نے تمام کیا. بی بی نے اپنے حق کا مطالبہ کیا. بی بی نے اپنے حق کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ جب ولایت کو ضرورت پڑی تو بی بی سامنے آئی. بی بی کو اپنا حق نہیں چاہیے تھا. بی بی یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ یہ ولایت کی ملک، یہ دین کے دشمن، یہ رسالت کی ملک ہے، یہ اللہ کی کتاب کے، اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہے. یہ ثابت کرنا چاہیے. اور بی بی نے ثابت کر. میں مسائل پہ آگے ایک جملہ مسائل سے پہلے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں جن کی توبہ قبول نہیں. تو نص قرآن کے مطابق سورہ تحریم جن پر اتری تو نص قرآن نے کہا ان تتوبوا الی اللہ فقد صغت قلوبکم. کوئی ترجمے کا اختلاف، کوئی تفسیر کا اختلاف، تدبیر کا بھی اختلاف، سب کو پتہ ہے.
جابر اللہ نے ترجمہ، اگر تم نے توبہ کی تو تمہارے دل ٹیڑھے ہوتے ہیں. توبہ کرنے سے دل سیدھے ہوتے ہیں ٹیڑھے ہوتے ہیں؟ توبہ کی تو دل ٹیڑھے ہوتے ہیں. انتظار علیہ، اور اگر معاذ علیہ فإن اللہ مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر. تو دو عورتوں کی توبہ قبول نہیں ہے اور سیدہ نے دو مردوں کی توبہ کو قبول نہیں کیا. بس تو جب سیدہ کے آخری دن آئے تو سیدہ نے جناب امیر سے کہا کہ آپ میری بیماری کو چھپائیں، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں. ان دو نے چاہا کہ وہ سیدہ کو راضی کر لیں، اسے توبہ کر لیں. اور وہ کئی دفعہ آپ کے گھر آئے، آپ نے واپس کر دیا، لیکن انہوں نے جناب امیر کو اپنا ضامن قرار دیا. اور جب مولا، آپ تحمل دیکھیے، یہ جو ابھی لعنتیں بھجوا رہے تھے، آپ ذرا تھوڑی سی توجہ کیجیے، سوچیے، غور کیجیے گا اس پہ. وہ دونوں آئے، مولا سے کہا ہم کی سوچا ضرور ہے لیکن رسول اللہ کی بیٹی کام کرتی ہے، رسول اللہ کی بیٹی، ہم رسول اللہ کی صاحبزادی سے معافی مانگنا چاہتے ہیں. آج سمجھے مولا کسے کہتے ہیں؟ مولا اس کو کہتے ہیں جو حق کا نمائندہ ہے، حق کا پردو ہے. وہ مجرم کو موقع دیتے ہیں معافی مانگنے. اگر مولا روک دیتے تو مشیت کے خلاف ہوتا. مشیت کہتی ہے معافی جو مانگنے آ رہا ہے آنے دو اس کو. مولا ضامن کہا میں نے ان کی ضمانت لی ہے. کہا علی، سیدہ کا احترام دیکھیں، اطاعت دیکھیں، کیونکہ بدترین دشمن ان کے گھر آنا چاہتے ہیں. مولا چاہتے ہیں کہ وہ گھر میں آ جائیں اور سیدہ چاہتی ہیں کہ نہیں آئیں، لیکن سیدہ نے علی کی مرضی کو اپنی مرضی پر مقدم کیا. اسے کہتے ہیں سیدہ تو نساء العالم. وہ دونوں اندر بی بی زہرا کے قاتلوں پہ لعنت. دونوں اندر آئے. انہوں نے آپ کے سامنے آنے کی کوشش کی، آپ نے چہرہ پھیرا، پھر آپ نے کپڑا منگوایا، اپنے چہرے کو کپڑے سے ڈھکا، دوبارہ چہرہ مسا. انہوں نے کہا دختر رسول، ہم نے آپ کے حق میں کوتاہی کی ہے. وہ ان کو حضرت فاطمہ سے کوئی کام نہیں تھا. وہ علی کو رسی ڈال کے لے جانا چاہتے اور اس کے راستے میں حضرت فاطمہ آ گئی. تو دوستو انہوں نے بڑی معافی مانگی. کہا آپ اللہ اور رسول کا واسطہ آپ ہمیں معاف کر دیں، ہماری توبہ کو قبول کر دیں. تو بیوی نے کہا میں اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کے کہتی ہوں کہ میں تمہیں ہرگز معاف نہیں کروں. رسول اللہ نے پہلے بیوی نے اقرار لیا، اقرار کیسے کیا؟ بیوی نے پوچھا کیا رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا نہیں فرمایا تھا کہ من آذى فاطمہ فقد آذانی؟ کہا رسول اللہ نے یہ کہا تھا کہ جو فاطمہ کو اذیت پہنچائے اس نے مجھے اذیت پہنچائی، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی. میں اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کے کہتی ہوں کہ تم دونوں نے مجھے اذیت پہنچائی.
میں اتنا تحمل نہیں ہوتا، اتنی برداشت نہیں ہوتی، تو یہ چیز ریکارڈ نہیں ہو سکتی۔ قیامت تک کے لیے بیوی کو اپنے چاہنے والوں کے لیے ریکارڈ کرنی تھی۔ دوستو، بیوی پر دروازہ لگا ہے۔ یہ چھوٹے بچے کو کیا پتا پہلے زمانے کے کباڑ اور دروازے کیسے، یہ ہلکے دروازے ایسے نہیں ہوتے تھے، اتنی موٹی موٹی لکڑی ہوتی تھی اور اتنی بھاری بھاری میخیں اس کے اندر ہوتی تھی۔ اس دروازے کو آگ لگائی گئی، بہت دیر لگی آگ لگنے میں، کباڑ کو بہت دیر لگی۔ جب آگ لگی تو اسے لات ماری گئی، وہ بھاری کباڑ سیدہ پہ گرا، آواز آئی یا فضة خذینی وعلی صدرک تحملینی۔ لائٹوں کو بند کر دیں، لائٹوں کو بند کر دیں۔ فضا، میرا محسن شہید ہو گیا۔ فضا، مجھے اپنے سینے پہ اٹھا